دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ان غلطیوں کو جاننے کی کوشش کریں گے جن کے کرنے کی وجہ سے میاں بیوی کے رشتے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مس کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ اور آپ کا ساتھی ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے، قیاس آرائیاں کر رہے ہیں اور جذبات کو چھپا رہے ہیں۔ یہ غلط فہمیوں اور تنازعات کا باعث بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ فرض کرتے ہیں کہ آپ کا ساتھی جانتا ہے کہ آپ اسے بتائے بغیر کیا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ایمانداری سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے ہیں تو آپ کو مایوسی یا تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو کھلے دل سے اور ایمانداری سے بات چیت کرنی چاہیے، سوالات پوچھنا چاہیے اور چیزوں کو واضح کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ساتھی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کسی اور کے ساتھ جذباتی معاملات میں ملوث ہیں۔ اس سے آپ کی شادی میں اعتماد اور قربت ٹوٹ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ جنسی یا رومانوی تعلق ہے، اور اگر آپ اپنے ذاتی خیالات اور احساسات کسی اور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھی کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور آپ اپنی شادی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ مضبوط جذباتی اور جسمانی تعلق برقرار رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی حدود اور ضروریات کا احترام کرنا چاہیے، اور ایسے حالات سے بچنا چاہیے جو آپ کو بھٹکنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ قربت کی کمی کا مطلب ہے کہ آپ اور آپ کا ساتھی ایک ساتھ کافی وقت نہیں گزار رہے ہیں، پیار نہیں دکھا رہے ہیں اور اطمینان بخش جنسی زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ یہ آپ کو دور اور ناخوش محسوس کروا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کام، بچوں اور دیگر ذمہ داریوں میں بہت زیادہ مصروف ہیں، اور اگر آپ ایک دوسرے کو حگ نہیں کرتے، کس نہیں دیتے، ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے، اور اگر آپ کو جنسی مسائل اور اپنے ساتھی کی جنسی خواہش سے زیادہ جنسی خواہشات ہیں، تو آپ اپنی شادی میں لطف کو کھو سکتے ہیں۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، تعریف اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور کسی بھی جنسی مسائل اور خدشات کو دور کرنا چاہیے۔ پیسے کے مسائل کا مطلب ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کے پیسے کے بارے میں مختلف عقائد، مقاصد اور عادات ہیں۔ یہ آپ کی شادی میں اختلاف اور تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ بچت کرنے والے ہیں اور آپ کا ساتھی خرچ کرنے والا ہے، اور اگر آپ کی مالی ترجیحات اور توقعات مختلف ہیں، اور اگر آپ کے پاس بجٹ اور پیسے کمانے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے، تو آپ پیسے کے لیے جھگڑا یا لڑائی بھی کر سکتے ہیں۔ پیسے کا انتظام اور اسے مینج کرنے کے لیے آپ کو اپنی رقم کی قدروں اور اہداف کے بارے میں بات کرنی چاہیے، ایک بجٹ بنانا چاہیے اور اس پر قائم رہنا چاہیے، اور ایک ساتھ مالی فیصلے کرنا چاہیے۔ بچوں کی دیکھ بھال کے مسائل کا مطلب ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کو بچے پیدا کرنے سے متعلق چیلنجز درپیش ہیں۔ یہ خوشی لا سکتا ہے، لیکن مشکلات بھی، جیسے کہ ایک دوسرے کے لیے کم وقت، زیادہ اخراجات اور والدین کے مختلف انداز۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کا کوئی نوزائیدہ چھوٹا بچہ ہے، اور اگر آپ کا خاندان بڑا ہے، اور اگر آپ اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کی پرورش اور نظم و ضبط کیسے کریں، تو آپ مغلوب اور دباؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس سے نمٹنے کے لیے آپ کو والدین کی حیثیت سے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داریوں کو بانٹنا چاہیے، اور ضرورت پڑنے پر دوسروں سے مدد لینا چاہیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ یہ غلطیاں نہیں کریں گے اور اپنی ازدواجی زندگی کو خوشحال بنائیں گے۔ آپ کے خیال میں اور کون سی غلطیاں ہیں کہ جن کے کرنے سے شادی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ کمنٹ کریں۔